شاہ جی آپ بتا دیں اگر رفع یدین کے بارے میں کہ وہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تواتر سے حدیثوں سے ثابت ہے اور ہم لوگ تو ہے جو آپ بتاتے ہیں ہم اسی کے حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق ہیں۔ دیکھیں جی، رفع یدین کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ جو رفع الیدین کے حوالے سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں پہلے ان کا مکمل دعویٰ لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں رفع یدین رفع یدین، بھئی رفع یدین تو کہتے ہیں ہاتھوں کے اٹھانے کو، اب نماز کے شروع میں ہاتھ کو اٹھائیں تو یہ بھی رفع یدین ہے۔ رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے شروع میں سجدے جاتے سجدے سے اٹھتے، ہر تکبیر کے وقت ہر اونچ نیچ کے وقت، یہ سارا رفع یدین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں رفع یدین وہ کس مقام کی بات کرتے ہیں؟ پہلے وہ مقام جو ہے وہ متعین کریں کہ کن مقامات پہ تواتر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وصال اقدس تک ثابت ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں روایات کی، احادیث کی، تو جو رفع الیدین کے بارے میں روایات اور احادیث آتی ہیں ان میں نماز کے شروع میں توجہ کریں، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے سجدے سے اٹھتے، دو سجدوں کے درمیان، ہر تکبیر کے وقت، ہر اونچ نیچ کے وقت، تیسری رکعت کے شروع میں، ان مقامات پہ احادیث میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات پہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن جو اس بات کا بہت زیادہ جو نا وہ چیلنج کر کے نڈورا پیڑتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں نہ سجدے جاتے کرتے ہیں، نہ سجدے سے اٹھتے وقت کرتے ہیں، نہ سجدے کے درمیان کرتے ہیں، نہ ہی وہ ہر اونچ نیچ اور ہر تکبیر کے وقت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو چھوڑتے ہو ان مقامات پہ، وہ کس دلیل کے ساتھ چھوڑتے ہو، وہ کیوں چھوڑتے ہو؟ تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ان مقامات پہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہیں گے جب سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے چھوڑ دیا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی چھوڑ دیا تھا۔ دلیل اس کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی تو صرف اور صرف نماز کے شروع نماز میں رفع یدین کیا، باقی نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، نہ تیسری رکعت کے شروع میں، باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، اور نماز پڑھ کے بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا اور کہا کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہی کہا ہے نبی کریم علیہ السلام کے اہل علم کثیر صحابہ نے، والتابعین اور کثیر اہل علم تابعین نے، اور یہی نظریہ اہل کوفہ کا، یہی سفیان ثوری کا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث موجود ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں، اور وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے سنن ابی داؤد میں اور مسند یعلا میں اور دیگر حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام ابن ابی شیبہ صحیح سند کے ساتھ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ابی شیبہ حدیث لے کے ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اسود تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب نماز پڑھتے تو شروع نماز کے علاوہ باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مولا علی بھی نماز شروع کرتے تو شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ مولا علی اور مولا علی کے شاگرد
اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام شافعی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. کثیر اجلہ تابعین، بڑے بڑے وہ تابعین جو صحابہ کرام کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے، وہ تابعین بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، حدیث کی جو سب سے پہلے اسٹیبلش ہونے والی پوری دنیا میں کتاب موطا امام مالک کے مصنف، ان کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رفع دین کو ضعیف سمجھتے تھے. امام مالک اور آج پوری دنیا میں جتنے مالکی ہیں جو امام مالک کی فقہ کو ماننے والے ہیں، وہ نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. اور پوری دنیا میں جو میجورٹی مسلمانوں کی احناف کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلدین کی ہے، وہ بھی نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. تو ان دلائل کی بنیاد پر بھی حمد تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے جی.